إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سال کے سب سے قیمتی دن آ چکے ہیں، سب سے فضیلت والے دن، سب سے محبوب ترین دن ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں میں کما حقہ نیکی کرنے کی اور ان 10 دنوں کی برکات اور ساتھ میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے معزز اور مکرم اور مقرب دن شروع ہو چکے ہیں۔ جو بھی مسلمان مومن متقی پرہیزگار اللہ والا موحد مخلص ان 10 دنوں میں نیکیاں کرتا ہے، اس کی نیکیاں سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے یہاں صراحت فرمائی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں اس عشرہ مبارکہ کی فضیلت میں انہوں نے احادیث روایت فرمائی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح احب الیہ فیہن من هذه الايام، یعنی عشر ذی الحجہ،
سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے ہیں۔ عرض کیا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال تک نہیں پہنچ سکتا، اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی اس مومن متقی پرہیزگار کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا جو ان 10 دنوں میں نیکیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس عشرہ مبارکہ میں کی جانے والی نیکیاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں، درجے میں، رفعت میں، بلندیوں میں، فضیلت میں۔ ہاں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، اور جس سواری پر وہ گیا تھا وہ سواری بھی اس کی واپس نہیں آئی، سواری بھی کھو گئی، ختم ہو گئی، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی، مال متاع سب کچھ اللہ کے راستے میں اس کا قربان ہو گیا۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ ایسا ہے کہ صرف یہ اس عشرہ میں نیکیاں کرنے والے کے اعمال سے درجے سے یہ بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان اس مومن متقی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں جو سب سے اہم ترین کام کرنا ہے وہ ہے تکبیرات کے اہتمام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کثرت سے ہم نے پڑھنی ہے، یہ صرف نمازوں کے ساتھ خاص نہیں کہ نماز کے بعد 1-2 بار پڑھ لیا ختم، نہیں، یہ تکبیرات ہم نے ہر وقت پڑھنی ہے، جب بھی ٹائم ملے، جب بھی وقت ملے، جب بھی فرصت ہو۔ کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کسی کام کاج میں مشغول ہیں، فیکٹری میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ جو کلمات ابھی بتائے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے تمام دن میں سب سے افضل دن یہ ہے، لہذا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ تو خاص کر 10 یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک مسلسل ہمیں تکبیریں پڑھنی ہیں، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے بہت ساری باتیں، دل چاہتا ہے کہ اپنا لوں، دین کی فلاں بات کو اپنا لوں، فلاں کو اپنا لوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے بہت سارے نوافل، بہت سارے مستحبات رہ جاتے ہیں، پسندیدہ کام دین کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام بتلائیے کہ اتنا آسان کام ہو کہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہر وقت رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کا خاص کے تغیرات کے اہتمام کرتے رہو۔ بہت سارے ساتھی مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتوں کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو انہی ایام کی مناسبت سے اور آگے قربانی کا دن آ رہا ہے، اس حوالے سے چند مسائل بھی سن لیجیے تاکہ ہمارے لیے مسائل سمجھنا آسان ہو جائے اور دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو۔ پہلا مسئلہ ان ایام کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ ان ابتدائی جو اس مہینے کے جو دن ہیں 2 تاریخ سے لے کر 9 عرفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ یکم ذی الحج سے لے کر 9 عرفہ تک آپ مسلسل روزے سے رہتے تھے۔ یہ ابتدائی جو 9 دن ہیں آپ کے روزے سے گزرتے۔ اسی مناسبت ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ کس دن کا روزہ رکھے؟ اس کے لیے سیدھی سادی بات یہ ہے جس کی صلاح علماء کرام نے بھی فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، نہ کہ وہاں کے حساب سے 8 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ فضیلت الشیخ جماعت کے بہت بڑے مفتی عبدالستار حماد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ ہم نے روزہ جو رکھنا ہے وہ اسی حساب سے رکھنا ہے جس حساب سے ہم نے عید منانی ہے۔ عید ہم چاند کے حساب سے مناتے ہیں، رمضان کے روزے ہم چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، عید الفطر ہم یکم شمال کو مناتے ہیں، عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو مناتے ہیں۔ جب تو روزہ بھی ہمیں 9 کا رکھنا ہے نہ کہ 8 کا رکھنا ہے۔ اگر اسی چیز کا بنیاد بنایا جائے کہ نہیں، جس دن حجاج کرام عرفہ کے مقام پر ہوتے ہیں، مقام عرفات میں ہوتے ہیں، وہاں پر روزہ رکھنا ہے، ان کے حساب سے اسی دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہاں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب حجاج کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر رات ہوتی ہے، جیسے امریکہ ہے، امریکہ میں اس وقت رات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ان کے لیے بھی یہ روزہ نہیں۔ ایک اور اسی زمن میں ایک اور سوال، جو بعض مغربی ممالک مشرقی ممالک ہیں وہاں تو 10 تاریخ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس دن کا روزہ نہ رکھے؟ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے۔ چاند کے حوالے سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجیے چاند یہ لوگوں کے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، چاند ہی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی تاریخ ہے، چاند ہی کے حساب سے ہم نے روزے رکھنے ہیں، عید منانا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات، وہ دوسرے مسئلے سے تعلق رکھتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر جب تک وہ اپنے جانور کی قربانی نہیں کریں گے اس وقت تک اس نے نہ اپنے بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کیونکہ ایک شخص
گھر کا جو سربراہ ہے پوری فیملی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو گھر کے بچوں کے لیے بھی یہی پابندی لاگو ہوگی، کیونکہ ان کی طرف سے ان کا سربراہ قربانی کر رہا ہے، ان کے ابو قربانی کر رہے ہیں، تو یہ پابندی سب کے لیے ہے، یکم سے لے کر جب تک اپنے جانور کی قربانی نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ پابندی کرنی ہے، نہ ناخن تراشنے ہیں اور نہ ہی بال کاٹنے ہیں۔ ایک اور تیسرا مسئلہ انہی ایام کے حوالے سے ہے، یہ مسائل اس لیے بتائے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی مسائل سے ناواقف ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، عبد الوہاب بھائی نے یہ قربانی کا بکرا لے کر گھر آ گیا، چیزیں اس کو چیک کیا، دیکھا، اس کو چلایا، اس کو اچھی طرح چیک کیا، یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی عیب نہیں ہے، یقین ہو گیا کہ اس کو کوئی عیب نہیں۔ اب یہ بکرا لے کر گھر آئے، اب متعین ہو گیا اسی بکرے کی قربانی کرنی ہے، کوئی جانور ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، قربانی کرنی ہے۔ اب یہ جانور قربانی کے لیے فکس ہو چکا ہے، متعین ہو چکا ہے، اچھی طرح اس کو چیک کیا گیا، دیکھا کہ کوئی اس میں عیب نہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ تو اس بارے میں بھی علماء کے اتفاق ہے کہ اب کیونکہ بعد میں عیب ظاہر ہوا ہے یا بعد میں اللہ نہ کرے اس کو بھی چوٹ لگی اتارتے ہوئے کسی جانور اس کو سینگ مارا، کوئی عیب اس سے آ گیا، قربانی کے لیے متعین ہو چکا ہے، چند ہی دنوں کے بعد اس کی قربانی کرنی ہے، علماء کہتے ہیں اب جو ہے نا اس کے لیے جائز ہے اسی جانور کی قربانی کرنا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جانور تبدیل کر لے، چینج کر لے، ہاں ذہن یہ بات بھی ذہن نشین رہے، چیک کرتے ہوئے اگر اسے لاپرواہی سے کام لی، اچھی طرح چیک نہیں کیا، اس کو آنکھیں بند کر کے لے آیا، اب اگر عیب ظاہر ہوا اب جانور کو تبدیل کرنا واجب ہے، اب اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اگر چیک کر لیا، اچھی طرح دیکھ لیا، چٹول لیا، اپنے دو تین ساتھی لے کے انہوں نے بھی دیکھا کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، بعد میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا یا بعد میں کوئی عیب اس میں آ گیا، پہلے نہیں تھا، اب اس کے لیے قربانی، اس جانور کی قربانی کرنا ان کے لیے جائز ہے اور کسی قسم کی پریشانی کا ان کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، یہ سوال ہر سال کیا جاتا ہے اور ہر سال سوشل میڈیا پر اس سوال کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں، وہ ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں بھی بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے صراحت کی ہے، البقر نوع من الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی جیسے ایک قسم ہے، جو حکم گائے کے لیے وہی بھینس کے لیے، تو گائے کی جیسے قربانی ہو سکتی ہے، جو بھینس ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی بھی قربانی کے بارے میں کئی دلائل موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو لغت کے بڑے بڑے ماہر علماء گزرے ہیں، انہوں نے بالکل یہ بات واضح کی ہے کہ جو بھینس ہے وہ بھی گائے کی قسم میں سے ہے، لہذا جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں گھوڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ الگ چیز ہے، گھوڑا حلال ہے، حلال ہے، بلوچستان میں کچھ لوگ گھوڑے کی قربانی کرتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کی قربانی کے بارے میں کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ کہ عقلی دلیل ملتی ہے نہ کہ نقلی دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال وہ جو قربانی ہی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کرنی ہے، 3 دن کرنی ہے، 4 دن کرنی ہے۔
اس کے بارے میں بھی بالکل واضح دلائل ہیں. ان میں جو سب سے اہم ترین دلیل 5 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. سال میں 5 دنوں کا روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے. نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ، اور 3 دن ایام تشریق کے 11، 12، 13. ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اسی لیے حرام ہے، یہ تینوں دن عید کے دن ہیں. ٹوٹل 4 دن ہو گئے، 10 ذی الحج، 11 اور 12 اور 13. قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 دن. اگر کوئی اپنے جانور کی قربانی چوتھے دن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. ہاں، بہتر اور اولا اور افضل پہلا دن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی دن میں سب سے جو بڑا دن ہے اللہ کے نزدیک وہ یوم النحر ہے، وہ 10 ذی الحج کا دن. یہ سب سے اعلیٰ دن ہے، سب سے ارفع دن ہے، اور اس دن میں اللہ کو سب سے جو محبوب ترین عمل ہے وہ عمل یہ ہے قربانی کا عمل ہے. افضل پہلا دن ہے. اگر یہ دوسرے دن کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، تیسرے دن بھی ٹھیک ہے، چوتھے دن بھی نہیں جا سکتے. ایک اور مسئلہ اسی ضمن میں ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی اس مسئلے سے بھی نہ آتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھی اونٹ کا گوشت بڑی رغبت سے کھاتے ہیں. اونٹ کی نہاری عام طور پر بنائی جاتی ہے. اونٹ کا گوشت کھانے والے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ کھانا تیار ہونے میں 5 منٹ ہے اور اذان میں بھی 5 منٹ ہے. اس نے کیا کیا؟ واش روم میں گیا، وضو کر لیا، وضو بنا لیا. اس سے بولے میں 10-15 منٹ میں کھانا کھا لوں گا. وضو کے بعد اس نے اونٹ کے گوشت کی نہاری کھا لی، سارا بنا ہوا کھا لیا، مسجد میں آ گیا. اب اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب وہ دوبارہ وضو کرے گا. اونٹ کا گوشت کے ناقض وضو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بکرے کا گوشت کھا لیں تو اس سے وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ وضو کرو تمہاری مرضی. جب پوچھا گیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا پڑے گا، آپ نے فرمایا جی ہاں، اونٹ کا گوشت چونکہ ناقض وضو ہے اس وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ بات بھی ذہن میں رہے. ایک اور چیز جو بہت اہم بات ہے جس کا تعلق قربانی کی قبولیت کی شرط سے ہے، وہ 4 شرطیں ہیں. ذہن میں رکھنا، جب تک کسی مومن متقی پرہیزگار میں یہ 4 شرطیں نہیں ہوگی اس کی قربانی قبول نہیں. پہلی شرط یہ ہے قربانی کرنے والا مشرک نہ ہو، وہ قبر پرست نہ ہو، کسی مزار پر سجدہ کرنے والا نہ ہو، کسی قبر پر قبر والے کو خوش کرنے کے لیے اس کی قبر پر پھول چڑھانے والا، چادر رکھنے والا، اس کی قبر کے بعد جا کر دیگ پکانے والا، اس لیے سے کہ قبر والا خوش ہو جائے. اگر کوئی ایسا کرنے والا ہے جو وہ مشرک ہے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اسی طرح طویل کہنے والا اس کی بھی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من علق طبیبۃ فقد اشرک، جس نے طویل پہلا اس نے شرک کیا. اسی طرح نظر بد سے چھلا پہننے والا، بچنے کے لیے چھلا پہننے والا، کڑا پہننے والا، انگوٹھی پہننے والا، تاکہ بیماری سے یہ انگوٹھی بچا لے، یہ دھاگا اس کو بیماری سے بچا لے، طویل بیماری سے بچا لے، یہ سارے کام کرنے والے کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. یہ شرک ہے. دوسرے نمبر پر جب بھی وہ قربانی کرے اس کے دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، قربانی کے بارے میں ذہن میں رہے یہ قربانی یہ فیشن نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ عبادت ہے. آپ اس کو فیشن نہ سمجھیں. قربانی کا جانور لیا، اس کو گھما رہے ہیں گلی میں، مرد و زن کے اختلاف، بے پردگی کی صدر، الحفظ والامان، گلی میں گھما رہے ہیں، اس کو بھگا رہے ہیں.
یہ چیز دل میں ریاکاری پیدا کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو ریاکار ہے سب سے پہلے حتیٰ کہ فرعون سے، قارون سے، حامان سے، بڑے بڑے کافروں سے، ابو جہل سے پہلے یہ جہنم میں جائے گا جو ریاکار ہے. قربانی کرنے والا اس کی نیت نمود و نمائش نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. تیسرے نمبر پر قربانی کرنے والا مقتدی سنت ہو. اگر کسی بندے نے قربانی کی اور سنت کے طریقے سے ہٹ کر کی اس کی قربانی کے قابل قبول نہیں ہے. چوتھے نمبر پر قربانی کرنے والے کا رزق حلال کا ہو. یاد رکھیے اگر کوئی حرام خور ہے، سود خور ہے، کوئی فراڈ کر کر کے مال بٹور کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی بہنوں کا حق کھا کر، بھائیوں کا حق کھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر مال جمع کر کے، کسی کا چوری کا ڈکیتی کا مال اپنے پاس جمع کر کے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے مال جمع کر کے اس کی قربانی کی ہے، اس کی قربانی کے دور کی بات اس کے حج بھی نہیں ہے. اس کا تو حج نہیں ہے، کوئی نہیں کہ قابل قبول نہیں. تو یہ چار شرطیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. قربانی کرنے والا مشرک نہ ہو، قربانی کرنے والا ریاکار نہ ہو، قربانی کرنے والا بدعتی نہ ہو، اور چوتھے نمبر پر قربانی کرنے والے کا رزق حلال کا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجیے. قربانی کرنے والوں سن لو، قربانی سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. قربانی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی قربانی ہے ہی نہیں جس نے پہلے عید کی نماز نہیں پڑھی، پہلے قربانی کی پھر عید کی نماز پڑھی. ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، قربانی پہلے کر لی، عید کی نماز بعد میں کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں بیٹھا. آپ علیہ السلام نے جب بتایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، اس نے کہا میں نے تو کر لی ہے. آپ نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی، تاکہ میرا آپ کے سب کا یہ ذہن بنے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. اگر کہ قربانی کرنے والا بے نمازی ہے، قربانی کرنے سے پہلے تائب ہو جائے، سچی توبہ کرے، پکا نمازی بنے. اور نمازی بھی سنت کے مطابق، کیونکہ نماز وہی قابل قبول جو سنت کے مطابق ہوگی، ساری نیکیاں وہی قابل قبول جو سنت کے مطابق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو سمجھ کر ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.